ہمارا بچہ کیا کھاتا ہے اور کس ٹائم پہ کھاتا ہے, کہ آپ کی باڈی, آپ کا لیور جو ہے اٹ از اوور برڈنڈ ود دیز کیمیکلز. وہ کس ٹائم پہ کسی بیماری کو فائٹ کرے گا, وہ تو آپ جو خوراک کے نام پہ جو چیزیں اس کو دے رہے ہیں وہ اوور ویلمڈ ہے اسی کی وجہ سے. جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہیں وہ ترقی پاتی ہیں, اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ زوال پاتی ہیں, اور ہمیں تو خیر اب سورج بھی نہیں اٹھاتا. کیا آپ بھی رننگ کرنا چاہتے ہیں, ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, ہیلدی کھانا چاہتے ہیں اور ہیلدی لائف اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, بٹ کیا یہ صرف پلاننگ ہی رہ جاتی ہے اور یہ سب نیکسٹ ایئر ریزولوشن پہ چلا جاتا ہے؟ تو آئیے آج ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں ڈاکٹر حمیرہ کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر حمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ردا, آئی ایم گڈ الحمد للہ. آپ نے اتنے بزی ڈے میں ہمارے لیے ٹائم نکالا, اس کے لیے بہت شکریہ. اب میں چاہوں گی ہم اپنا جو اسٹارٹ کریں وہ اسی باتوں سے کریں جو ہم آف کیمرہ اتنی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے تھے, کیونکہ میرے لیے بھی بہت سرپرائز تھا کہ پہلے آپ نے اپنی جو پڑھائی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ فیلڈ میں کی اور اب آپ بالکل اپنا کیریئر ڈفرینٹ فیلڈ میں لے کے چل رہی ہیں, تو تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. It has been very interesting journey Rida, to tell you the truth. میں نے گائنی سے اسٹارٹ کیا, پارٹ 1 کیا گائنی میں ٹریننگ کری تھی BBH میں. میں نے چھوڑا تو اس طرح سے, ہسبینڈ کے آرمی میں ہونے کی وجہ سے ریپیٹڈ پوسٹنگز اور وہ سب کچھ بیچ میں چل رہا تھا, بٹ اسٹل آئی مینیجڈ ٹو ڈو مائی ٹریننگ. بٹ چھوڑا تو میں نے انیشلی آئی ٹک مائی بریک بیکاز آف مائی کڈس, لیکن مجھے اس کے بعد سمجھ آئی کہ میں جو ہوں آئی واز ناٹ مینٹ فار دیٹ. میں بھی جو ہے نا ایسے لگتا تھا کہ مجھے قدرت نہ خود اس طرف لے کے جا رہی ہے. ایبٹ آباد میں جو ہے مجھے ایک میڈیکل کالج میں نے اپنی CV دی, اور انہوں نے کہا آپ کمیونٹی میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں. تو کمیونٹی میڈیسن مجھے اتنا کوئی پسند نہیں تھا سبجیکٹ وائز, لیکن جب میں نے وہاں پہ پڑھانا شروع کیا تو آئی کیم ٹو نو کہ دیٹ دس از واٹ وی نیڈ. آج ہمارے پاس ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں, لیکن بیماریاں اس سے بھی زیادہ ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہیں. تو اگر میں آپ کو اس طرح سے تھوڑا سا لائک اپنا پروفیشن ابھی ریسنٹ ایکسپلین کروں نا, تو ڈاکٹرز اگر ٹریٹ کرتے ہیں تو اب میں جس پروفیشن میں ہم کہتے ہیں کہ بیمار ہی نہ پڑے کوئی نا, تو پریونٹیو ہیلتھ کی طرف میں چلی گئی فرام کیوریٹیو ہیلتھ, اینڈ آئی ایم انجوائنگ اٹ اے لاٹ. اور آئی ایم سو ہیپی کہ اللہ نے مجھے یہ بھی اپرچونیٹی دی, جیسے میرے اللہ نے مجھے بہت دفعہ ایسی اپرچونیٹیز دیں کہ آئی کین کنوے مائی ورڈس ٹو سم پیپل, ٹو دا کمیونٹی. اگر ہم بات کریں کچھ سال پہلوں کی, اپنی امیوں کی, اپنی دادیوں کی, تو ہم نا بہت ان کا دیکھتے ہیں کہ بہت ایکٹیو لائف اسٹائل تھا. وہ کام بھی کرتی تھی, ان کے پاس کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں تھی, وہ بچے ریز کرتی تھی, لیکن وہ بہت ایکٹیو تھی. آج کل جو ہم سب سے بڑا ایشو جو مجھے لگتا ہے فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہاؤس ہیلپ بھی ہے, ہمارے بچے ٹیوشن میں بھی جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی مدرز اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں. سیم گوز فار بچے, کہ اگر میں اپنا بچپن میں دیکھوں ہم بہت باہر جا کے کھیلتے تھے, لیکن اب بچے باہر نہیں جانا چاہتے, وہ بہت تھکے ہوئے ہیں, لیزی ہیں, اور دے ڈونٹ نو دا سلوشن یا آنسرس کہ ہم اس پہ کیا کریں. ان کو لگتا ہے کہ بس اب یہی لائف اسٹائل ہے, ہم نے اسی کو لے کے چلنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ڈفرینس ٹرانزیشن آیا ہے اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں, اور اگر یہ آ گیا ہے اب تو کیا ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ اور بڑا انٹرسٹنگ سا ایک فینومینن ہم پبلک ہیلتھ میں بولتے ہیں کہ آپ کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن ایک فینومینن ہے, کہ کیسے جو ہے نا نیشنز کی وہ جیسے کہتے ہیں نا فیبرک چینج ہوتا ہے آہستہ آہستہ, وہ کیسے ایج کرتی ہیں اور ان میں کس طریقے سے برتھس اور ڈیتھس کیسے اس کو شیپ کرتے ہیں ایکسپیرینسز نیشن کے. تو پھر ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا ایپیڈیمیولوجیکل ٹرانزیشن اس کے ساتھ ساتھ ہوئی, اور دیٹ واز بیکاز آف بوتھ کے اندر جو کامن فیکٹر تھا دیٹ واز انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا, اور نیوٹریشنل ٹرانزیشن از دا تھرڈ ورڈ جو اسی کے ساتھ ہی پھر کوائن ہوا, کہ بیسیکلی آپ کی جو یہ جو ہے نا نیوٹریشنل ٹرانزیشن از ان دی بیس آف سو مینی تھنگس, اور دیٹ از دا ریزلٹ آف انڈسٹریلائزیشن جو ہے نا. تو اگر آپ جو بات کریں اس وقت شاید آپ کو تھوڑی سی لگے کہ میں دور کی کوڑی لے آئی ہوں, بٹ یہ اتنی دور کی کوڑی ہے نہیں ہے. بیسیکلی آپ کی جیسے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ پھر مشینیں آئیں اور انسان کا کام بہت زیادہ آسان ہوا, اور آپ کو آہستہ آہستہ سے جو تھے نا, تو آپ کی جو پہلے ایک انسان جو تھا دیٹ واز ہنٹر گیدرر, اور صبح اٹھتا تھا اور چلتا رہتا تھا اور بڑی ہی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی, اور پھر وہ جو کھانا آتا تھا تو وہ یا کچھ جانور کا شکار ہوتا تھا, یا بیریز ہوتی تھیں, فروٹس ہوتے تھے,
یا وہیں پہ جڑی بوٹیوں سے کچھ تھوڑے بہت علاج ہو جاتے تھے. تو دیٹ واز ہاؤ وی ایوالوڈ جو ہے نا, اور وی ہیو لیوڈ لائک دس فار سینچریز. تو اب جو ہمیں کھانے کو مل رہا ہے اور جو کمفرٹ مل رہا ہے نا, ہماری باڈی ابھی شاید اس کی اتنی عادی نہیں ہے, اور وہ اس کی وجہ سے آپ کو جو آپ نے لفظ استعمال کی, جو آپ شروع میں آپ نے بات کی, اس کو میں اس طرح سے لوں گی کہ آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور وقت میں جیسے کہو کہ برکت جو ہے نا وہ اٹھتی جا رہی ہے. تو اس کا اگر ہم پیچھے سے ٹریس بیک کریں نا, تو سب سے پہلے تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا کھاتا ہے اور کس ٹائم پہ کھاتا ہے, دونوں چیزیں انتہائی اہم ہیں اس کے اندر. کیا کھاتا ہے میں آپ کے لیے کہ آپ کی جو ہے یہ کیا ہم صرف آرڈرز اور ڈیلیوریز پہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے بچے پل رہے ہیں, یا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کہیں سے گندم کا آٹا اچھا چکی والا لے کے آئیں اور بچہ اگر کھائے تو مطلب تھوڑا سی اس کی ڈائٹ ہوتی ہے, بچوں کی, ایلڈرلی کی, یہ دو گروپس ہیں, ان کی اسپیشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تھوڑا سا ان کی بھوک ہوتی ہے, انہوں نے تھوڑا کھانا ہوتا ہے, وہ جو کھائیں حلالن طیبن, اللہ نے بھی کہا ہولسم کھائیں, حلال بھی دیکھیں اس کو, لیکن اس کو طیب بھی ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتہ انڈسٹری میں کوئی چیز کوئی کیسے بنا کے دے رہا ہے, ہم نے پیکٹ کھولا, بچے کو ہم نے ڈال دیا, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو اس کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب ماں کا پیار اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا, وہ اگر وہ کمپریہنشن کے ساتھ اس کو کھلائے گا تو وہ الاؤ نہیں کرے گا کہ میرا بچہ کھائے. کہ جو ہم بہت زیادہ ملک باہر سے لے کے آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں بہت لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ملک ہے, اس پہ دے آر مینشننگ اٹس ٹی وائٹنر, اور ہم بچوں کو, بڑوں کو وہی گلاس میں ڈال کے دے رہے ہیں کہ یہ تو دودھ ہے, اس تو کیلشیم ان کو مل رہا ہے. ایون جو چیز ہفتہ پریزرو ہو رہی ہے وہ کیا ہی ہوگی, جیسے آپ بول رہی ہیں کہ شیلف لائف ہفتہ. اور یہ جو آپ کا یہ جو ابھی آلپرز اور ڈاٹ ٹو مینشن نیمز جو ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے برانڈس کے, وہ جتنے بھی آپ کو ڈبے کے دودھ جن کو آپ کہہ لیں, ان کی تو مہینوں کی شیلف لائف ہے. کریم کا پیکٹ اٹھا لیں, مہینوں کی شیلف لائف ہے. تو ایک جنرل رول ہے, آپ وہ گوالے والا دودھ لائیں, اس کو بوائل کریں, ٹھیک ہے اس میں بھی بہت کچھ ملا ہوا ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم ایز اے نیشن یہ کر سکتے ہیں کہ یار ایک کمیونٹی اپنا جو چھوٹا موٹا ڈیری فارم ہے, اپنا لوکل بزنس بھی پروموٹ ہو, بیکاز اٹ از امپورٹنٹ. ہم دودھ کے نام پہ جو چیز بچوں کو دے رہے ہیں وہ ان کو فائدے کے بجائے نقصان دے رہی ہے. اس میں اتنے پریزرویٹیوز ہیں, اس میں اتنے کیمیکلز ہیں کہ آپ کی باڈی, آپ کا لیور جو ہے اٹ از اوور برڈنڈ ود دیز کیمیکلز. وہ کس ٹائم پہ کسی بیماری کو فائٹ کرے گا, وہ تو آپ جو خوراک کے نام پہ جو چیزیں اس کو دے رہے ہیں وہ اوور ویلمڈ ہے اسی کی وجہ سے. پھر دیکھیں صرف پھر ڈائٹ بھی نہیں, پھر کس وقت آپ کھاتے ہیں. آپ ہمارے اب آپ دیکھیں کہ بچے پوری پوری رات جاگتے ہیں, پوری رات کھاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ مجھے ایک اپنی بڑی اچھی میری ایک کلیگ تھی, ان کی بات یاد آتی ہے کہ وہ سورہ فلق میں جو نہیں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے تو کہتی میں تو اپنے بچوں کی وہ جو جنک ایٹنگ کرتے ہیں نا وہ بھی سوچ لیتی ہوں سورہ فلق پڑھتے ہوئے کہ یار یہ رات کے شر سے ان کو بچانا, جب کیوں بیکاز اب تو یہ رات کے شر بھی یہ سب چیزیں بھی آ گئی ہیں. پوری رات ہمارے بچے جاگتے ہیں, حالانکہ آپ کی باڈی از ڈیزائنڈ کہ وہ صبح سویرے اپنا کام شروع کرے اور رات کو وہ آرام کرے. اللہ نے دن کام کے لیے بنایا اور رات آرام کے لیے بنایا. ابھی وہ پیٹرنز ہی ختم ہو گئے ہیں. اس دن میں ایک بڑی اچھا کوئی حضرت علی کا کال نریٹ کر رہا تھا کہ جو قومیں سورج کو اٹھاتی ہیں وہ ترقی پاتی ہیں, اور جن کو سورج اٹھاتا ہے وہ زوال پاتی ہیں. اور ہمیں تو خیر اب سورج بھی نہیں اٹھاتا. اور اگر ہم یہی سوچیں کہ ہم ویسٹ سے کمپیئر کریں تو وہ یہ سب پریکٹسز کر رہے ہیں کہ جیسے آپ مجھے یہی بتا رہی تھی کہ آپ رہ کر آئی ہیں ان سب جگہوں پہ, 5 تک سب کچھ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جی مچ بیٹر دین آس. ہم آسٹریلیا رہنے کا اتفاق ہوا, 5 بجے 6 بجے بازار ان کے بند ہو جائیں گے. ویکینڈز پہ ہو جائے گا کہ 7-8 بجے تک کوئی ان کی کھلی ہوئی ہوں, کوئی اپنا ان کا ایک ویکینڈ کا وہ ان کا جو ایک تھوڑا سا کریز ہوتا ہے وہ ویکینڈ کی بات کرتے ہیں. اب اس میں آپ اگر آپ بات کریں نا کہ آپ مطلب صرف نیوٹریشن اور کیا کھاتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں پہ اگر ہم بہت توجہ کر بھی لیتے ہیں تو کس وقت کھاتے ہیں از آلسو ویری امپورٹنٹ. کہ کچھ ٹائم سے میں دیکھ رہا ہوں لائف اسٹائل پہ بات بہت ہو رہی ہے, کنسرننگ بھی. ہم کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل چینج کریں گے تو یہ ہوگا, لائف اسٹائل چینج کریں گے تو یہ ہوگا, لیکن کسی کو ڈائریکشن نہیں پتہ کہ کہاں سے سٹارٹ لینا ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اپنی بیسک اپنی چیزوں کا خیال رکھ کے آپ یہ سب کر سکتے ہیں, نیند پوری کر لیں, اچھا کھا لیں, تو اس سے لائف اسٹائل, کیونکہ
سب کو پتہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے اور ہمیں چینج کرنا ہے, بٹ وہی بات ہے کہ ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ اسٹارٹ کہاں سے لیں. اچھا ہاں ردا, وہ بھی بات ہے واقعی, اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, اور بیکاز آپ کہتے ہیں نا ہیبٹ فارمیشن اور ہیبٹ کو چھوڑنا, دس از موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. BCC بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے اوپر ابھی PhDs ہو رہے ہیں. ابھی بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ایک اتنا بڑا وہ ہے کہ مطلب ایون آپ لوگوں کو دوائی دیتے ہیں وہ نہیں کھاتے, انہیں پتہ ہے وہ بیمار, دس از اے بیہیویئر نا. تو جتنا سننے میں آپ اس کو سمپلسٹک لگتا بھی ہے, کرنے میں اتنا سمپلسٹک ہے نہیں. اٹ نیڈز اے لاٹ آف موٹیویشن اینڈ آئی ووڈ سے کہ ایک جب تک کمیونٹی ایکشن نہیں ہوتا. بڑا اچھا ایک میں نے جان ہاپکن سے کورس کیا اور اس پہ نا بیک ڈراپ پہ لکھا ہوا تھا پبلک ہیلتھ از ہیلتھ کمیونیکیشن. تو میں نے کہا اچھا وہ شاید ان لکھنا تھا کہ ہیلتھ کمیونیکیشن ان پبلک ہیلتھ, تو انہوں نے لکھ دیا ہے ہیلتھ کمیونیکیشن از پبلک ہیلتھ. بٹ وہ پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ پبلک ہیلتھ از آل اباؤٹ ہیلتھ کمیونیکیشن. آپ ابھی ریسنٹلی جب میں آئی تو آپ پوچھ بھی رہی تھی نا کہ آپ نے یہ پبلک اسپیکنگ کی طرف آ گئی. میں پبلک اسپیکنگ کی طرف نہیں آئی, میں پبلک ہیلتھ میں ہوں, اکیڈیمیا میں ہوں, پڑھاتی ہوں میں. سب سے زیادہ ایشو والی چیز ہے شوگر, اور ہم ہر چیز میں آلموسٹ شوگر کنزیوم کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ شوگر ہی بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن رہی ہے. آپ نے شروع میں کورٹیسول لیول کی بات کی تھی اور ان سب چیزوں کی, تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کتنا ڈینجرس ہے, اور پیرنٹس کو کیسے آپ بتائیں گے کہ یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, بے شک وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں, شوگر کم سے کم دیں. دیکھیں ردا, اس میں تو خیر یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی اسٹارٹنگ رائٹ فرام یور ٹیتھ جس کے اندر وہ جاتی ہے, کیریز آج کل بچوں کے اندر, کیویٹیز, اس کے پرابلمز, ڈینٹل ہیلتھ کے ایشوز. مجھے ایسے بچوں کا پتہ ہے جن کی 4 ایکسٹریکشنز کرانی پڑ گئیں, ابھی نکلے ہی دانت ان کے جو ہے نا پرماننٹ ٹیتھ آئی. تو آپ کہاں سے اس کو شروع کریں اور کہاں تک ختم کریں, اور اس کے بعد ہول باڈی کے اندر انفلیمیشن. مطلب ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بالکل ڈیسنٹ اماؤنٹ میں بھی نہیں اس کو کنزیوم کر سکتے, لیکن وہ ڈیسنٹ اماؤنٹ وہ حد کہاں آئے گی, اس لیے کہ آپ کی ہر چیز جس کی شیلف لائف بڑھائی گئی, اس کو ہڈن شوگر بھی کہتے ہیں نا, آلموسٹ ہر چیز کے اندر جو ہم بازار سے لے کے آتے ہیں جو پیکیجنگ میں اویلیبل ہے اس کے اندر شوگر موجود ہوگی. بازار والا جو دہی ہے وہ سویٹڈ یوگرٹ جو ہے وہ آپ لے کے آتے ہیں جو ایون نان سویٹڈ ہے, اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آف جو ہے نا شوگر دیٹ از پریزنٹ. تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر ہم کوک اور پیپسی کے بغیر ہمارا کھانا نیچے نہیں اترتا, اگر ہمیں پھر اس کے بعد اور اوور دا مطلب دس مشرومنگ آف دیز بیکریز جو ہے نا, کہ مطلب پہلے کوئی ہوتا تھا ایک برتھ ڈے آتی تھی تو ایک کیک واز اے تھنگ نا, کہ کیک آئے گا, چلو 2 مہینے میں آ جاتا تھا 3. آج کل تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم غریب قوم ہیں اور بس مر گئے لٹ گئے, دوسری طرف وہ کیا کہتے ہیں ہر دن عید اور ہر رات شب برات, یا تو کسی کی برتھ ڈے کا کیک آ رہا ہے یا کوئی آ گیا تو کیک آ گیا, یا اینیورسری. آئی نیور بلیو, مجھے وہ نہیں لگتا تھا کہ نہ سیلیبریٹ کریں دن نا, جیسے بہت ریلیجیسلی کبھی لوگ کہتے ہیں برتھ ڈیز نہ مناؤ, یہ ابھی تو مجھے لگنے لگ گیا نہ مناؤ یار, یہ ہر وقت کھانا پینا اس کے اراؤنڈ, اور پھر وہ اور اس کیک میں وٹ ناٹ از دیئر ان دیٹ کیک. مطلب بتاؤ فونڈنٹ کے نام پہ فوڈ کلرز دیٹ آر ہارمفل, لیور نے ان کو ڈیل کرنا ہے, کیسے ڈیل کرے گا, جو لوڈ آف شوگر آپ نے اس کے اندر ڈال دیا, پھر میدا چینی گھی اکٹھا ملا کے وہ آپ نے ڈال دیا, اور اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے نا, کریونگ ہے بیٹے کھا لو, اچھا کوئی کہہ رہا ہے مجھے شوگر ہے تھوڑا سا کھا لو, بھائی اب اس بات کا کوئی مطلب ہے. آپ گھروں میں اس کے بہتر آلٹرنیٹ, میں بتاؤں گاجر کا حلوہ وہ جو ہوتا تھا ہمارا گجریلا ہوتا تھا, اس میں پھر بھی چلو ٹھیک ہے سوجی ہوتی تھی لیکن باقی نیوٹرینٹس بھی تو ہوتے تھے نا کچھ نہ کچھ. دیز آر جو آپ کے یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں, کیک ہو گیا, آپ کے یہ جو کوکیز ہو گئی, موسٹلی دیز آر ایمپٹی کیلریز, دیر آر نو نیوٹرینٹس ان اٹ. اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ یہ خود ڈیمیج کرتی ہیں, انفلیمیشن کرتی ہیں پوری باڈی میں. آپ کو میں بتاؤں اس وقت تو یہ مسئلے چھوٹے لگتے ہیں, اس کا شوگر کا نا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے, اور ان ہیلدی ایٹنگ کا اور لائف سٹائلز کا. ایک دن میں اس سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہم کھا لیتے ہیں نا جا کے روٹن فوڈ کھا لیں گے تو ہمیں فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی نا, تو وہ تو ایک ہی دن میں ہو گئی, سب کو پتہ چل گیا, اسمیل آ رہی ہے نہ کھاؤ. اس کا پرابلم ہے یہ 20 30 40, بالکل سلو پوائزننگ, دیٹ از دا رائٹ ٹرم, دس از سلو پوائزننگ جو ہے نا 30 40 سال میں جب ہوگا. ابھی اس وقت آیا ہے کہ رسک آف الزائمر ان امریکہ اٹ از 45%, مطلب پیپل آر ایٹ رسک آف الزائمر, دیٹ از آلسو اٹ از ریلیٹڈ ٹو انفلیمیشن. اٹس ہائی ٹائم کہ ہر کوئی اپنے سے سٹارٹ کرے, اپنا خیال رکھے, اپنے آپ کو پرائیورٹی کرے, تو بہت سارے ایشوز کم ہو سکتے ہیں. انڈین اگر میں چاہوں گی کہ اگر آپ پیرنٹس کو, بچوں کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں.
اور اس میں دیکھیں ایک میسیج میں آپ کو جیسے مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے ارد گرد جیسے آپ بات کریں بات بھی بہت ہوتی ہے لائف سٹائل میڈیسن کی لیکن ہم کبھی ایسا رول ماڈل بن سکتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں گیسٹ آئے تو ہم اس ٹریڈیشنلی اسی ٹیمپلیٹ کے اوپر مت چلیں جس پہ سب چلتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک میسیج یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو نو اسپیک آؤٹ اباؤٹ دس کہ یار یہ میرے لیے بھی یہ پرائرٹی ہے, اگر آپ کے لیے آج نہیں ہے تو کل کو ہونی چاہیے, اور تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو لیٹ اٹ سنک ان ٹو دیم کہ بھائی ٹھیک ہے ایسے زندگی گزارنی جیسے گزارنی چاہیے ویسے بھی ہم گزار سکتے ہیں, مہمان بھی آئیں کچھ بھی ہو سمپلسٹی کی طرف جائیں. میں نے آہستہ آہستہ گریجولی اپنے گھر سے نکالے ڈرنکس نکالے, پھر پہلے پھر ہوا تھا چلو ہوتا تھا چلو ٹینک بنا لیں, سب نے لیمو پانی آ کے کچھ نہیں ہوا. آج تک کسی مہمان نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا کہ وہ آتے ہیں اور اس کو ہلکا سا اندر وہ تھوڑا سا پودینہ ڈال دیتی ہوں, لیمو پانی کوشش کرتی ہوں ہنی ڈال دوں, زیادہ بنانا پڑے پھر اتنا مینیج نہیں ہوتا, پھر چینی ڈال دیتی ہوں گھر کے, اس کے لیے مینیج ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت انفارمیٹیو سیشن تھا. آئی ہوپ اس سیشن کے بعد کچھ لوگ چینجز لائیں اور اپنے سے اسٹارٹ کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. ونس اگین تھینک یو, آپ نے اتنا ٹائم نکالا اینڈ اتنا کچھ ہم سے شیئر کیا. ردا آئی آلسو وانٹ ٹو تھینک یو بیکاز ایک دن میں یہ چیز ہوتی نہیں ہے نا, تو ہمیں وی نیڈ ری انفورسمنٹ, بار بار اس طرح کی باتیں سننے کی اور کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ایم سو تھینک فل فار پرووائڈنگ می ود دا فورم کہ جس کے اوپر میں یہ بات کر سکوں.